اور ہمارے بیچارے باہر ممالک کے جو پاکستانی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اللہ میاں کا ایک فرشتہ اترا تھا، اس کو حکومت نے نکال دیا۔ ارے وہ فرشتے نے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جس گھڑی کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر ہو اسے تو میں بیچنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، اسے میں کسی کو دینے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ مجھے تحفہ دیں گی جس گھڑی کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہو اور اس تصویر والی گھڑی کو میں اٹھا کے دے دوں اپنی بیوی کو اور کہوں بیچ دو اسے، اب آپ یہ دیکھیے اہمیت دیکھیے۔ اور وہ شخص جو کہہ رہے ہیں میں ننگے پیر مدینے کی گلیاں گھوموں گا، تو وہ اہمیت، یہ ہمیں سیاست اسلامی ٹچ بھی نظر آتا ہے ان میں۔ دیکھیں مجھے آپ یقین کریں، مجھے کوئی قرآن شریف تحفے میں دے دے، مجھے کوئی خانہ کعبہ کی تصویر دے دے، کیا میں اس کا سودا کروں گا؟ استغفر اللہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں میرے خیال سے اگر میں مر بھی رہا ہوں گا، غربت میں ہوں گا نا، میں ان چیزوں کا سودا نہیں کروں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آج میں بڑا کھل کے بول رہا ہوں، اور کیونکہ میرے آپ کے اور لسنرز کے درمیان میں نے کبھی پردہ نہیں رکھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں کے فرشتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں جتنے بھی میرے سننے والے ہیں نیک آدمی ہیں، اگر کوئی آب زمزم لا کے دیتا ہے آپ کو تو کیا آپ آب زمزم کو بیچو گے؟ کیا آپ کو ایک خانہ کعبہ والی تصویر ایک میرے پاس اگر کوئی کیلنڈر بھی لا کے دیتا ہے، میں اسے بڑے احترام سے رکھتا ہوں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کیوں؟ کیونکہ ہم ہیروز کریٹ کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہندوستان میں آپ دیکھیں شتروگھن سنہا کو ایم این اے بنایا جاتا ہے، جس طرح سے شبانہ اعظمی کو جو ہے نا ایم این اے بنایا جاتا ہے، کئی اداکار ہوتے ہیں مگر ان کو پتا تو ہوتا ہے کم سے کم کہ وہ اداکار ہیں۔ ہمارے یہاں تو اداکاری کر رہے ہوتے ہیں سیاستدان مگر ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ اب پھر جب آڈیو لیک ہوتی ہے، ویڈیو لیک ہوتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیڈر کو کوئی پکڑنے آئے تو ہم لاشیں بٹھا دیں گے۔ بھائی کس کی لاشیں بٹھا رہے ہیں آپ؟ اپنے بچوں کی؟ لیڈر خود کیوں نہیں آگے آتا ہے؟ لیڈر اپنی گرفتاری کیوں نہیں دیتے؟ وہ شیلڈ، ہیومن شیلڈ کیوں بنا رہے ہوتے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا جنون ہے، یہ کیسا مجنون پنا ہے؟ جناب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمارے بچے، میں نے کہا نا اس پروگرام کے آغاز میں، معصوم ہے، بہت ہی معصوم ہے۔ اچھا یہ کوئی ایک لیڈر کے ساتھ نہیں ہوا ہے، آپ ماضی میں بھی دیکھیں اس طرح کے، آپ کبھی پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا، کبھی ایم کیو ایم میں ہوتا تھا، پی ٹی آئی میں ہوتا ہے، ہر پارٹی کے اندر لوگ جانثار، قائد تیرے جانثار، بے شمار بے شمار۔ ارے بھائی آپ جانثاری کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کوئی نیک کام کے لیے کریں کہ آپ کسی کے دکھ درد سمجھ سکیں، آپ کسی کے غربت کو سمجھ سکیں، آپ کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان نثار کریں، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جان نثار کریں۔ باہر کے ممالک کے لوگ اگر پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ یار ہمارا ملک ہے، اس کے حالات بدلے تو ہم آئے اپنے ملک میں، یہ ہمارا گھر ہے۔ مگر ان کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ان کو بھی دکھایا کچھ جا رہا ہوتا ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ جبھی میں سننے والے سے کہوں گا نظر سے نہیں، نظریے سے دیکھا کریں۔ آپ دیکھیں اے آر وائی کا نظریہ کیا ہے، جیو کا نظریہ کیا ہے، عمران خان کا نظریہ کیا ہے، شہباز شریف کا نظریہ کیا ہے، مگر آپ اپنے نظریے کو ان کے نظریے سے نہ ملائیں، اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے اپنا نظریہ دیکھیے۔ اپنے نظریے سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا تمام سیاستدان آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ ان کے کھلونے بنے ہوئے، ہم بندر بنے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ڈگڈگی سے ہم سب کو نچا رہے ہیں۔ تو آئیے آج ایک نیا آغاز کریں۔ سننے والوں کو میں یہی کہوں گا زیادہ سے زیادہ میرے پروگرام کو ایک دوسرے تک پہنچائیں تاکہ پتہ لگے کہ اب ہم بندر نہیں بنیں گے، ہم کسی بھی سیاستدان کے بندر نہیں بنیں گے، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے۔ اگر آپ نے ہمارا لیڈر بننا ہے تو پھر آپ اپنا خود ایک ایسی مثال بنے کہ ہمیں لگے کہ آپ ہم جیسے ہیں۔ آئیے کہ آج آپ جتنے بھی ہمارے عوامی لیڈر ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ہمارے گلیوں میں آئیں، ہمارے بچوں سے ملاقاتیں کریں، کارنرز میٹنگ کریں، معلوم کریں کہ جناب ہمارے مسئلے مسائل کیا ہیں، اس کے اوپر آپ قانون سازی کریں۔ قانون سازی کریں گے تو پھر ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔
آج آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جناب آڈیو لیکس ہو رہے ہیں، قانون کدھر ہے؟ قانون اس غریب آدمی کے لیے کہاں سو جاتا ہے، سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیتا جس کے مظلوم آدمی اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور عدالت میں لانے کے لیے کہا جاتا ہے جناب